اس قدر صاحب کردار ابو طالب ہے، اس قدر صاحب کردار ابو طالب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد بعد مرداتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو شان ابو طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری اور ساری ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تشخص ایک فرد کے تصور میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام حرمتوں کی کائنات ہیں، عظیمتوں کا ایک جہان ہیں، وقار کا ایک حوالہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے پہلا جو ترجمان رسالت ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، سب سے پہلا۔ یعنی رسالت کے اعلان کے بعد رسالت کا مکمل تعارف کرانے والا ترجمان بن کر اور رسالت کی افادیت کا تصور دینے والا اور بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑی پروقار عظمت کے ساتھ ترجمان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کی عظمت میں اس کی وضاحت اپنی نبوی ذمہ داری کے ساتھ بیان فرمائی۔ لیکن یہ دونوں حقیقتیں، قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام کا اولین ترجمان جو ہے تاریخ اسلام میں، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خطیب ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو دنستہ دبائے جاتے رہے، لیکن اب الحمدللہ زمین نے اپنے خزانے اگلنے شروع کر دیے ہیں، تو وہ حقائق نظر آ رہے ہیں۔ ویسے بھی ہم اہل سنت ہونے کی نسبت سے ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے امام نے یہ بات کہی کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ ایک چمڑے کی ضرورت والی چیز ہے، جوتی مبارک ہے، نالین ہے، اور ہمارے انتہا سے بھی زیادہ جو محتاط لوگ ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کو نوائل کہے، یعنی جوتی مبارک کو جوتڑی کہے، تو ہمارے فقاہت کے تاجداروں نے یہ کہا ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اس نے رسول اللہ کے نالین کی توہین کی۔ ہاں بھائی، نالین کی نسبت صرف نبوت کے پیکر کے پاؤں مبارک کی تلیوں تک ہے، ایک ضرورت کی بنیاد پر۔ ہاں یہ نالین ہیں، اس نسبت کا احترام ہمارے ہاں یہ ہے، جس نے تلیوں کو چوما ہے وہ یہ شان رکھتی ہے، اور جو ذات 50 سال تک نبوت کے لبوں کے بوسے دیتی رہی، رخسار نبوت کے بوسے لیتی رہی، اور جبین عظمت پر بوسے دیتی رہی،
اور نبوت کا خود اپنا پیکر جو ہے وہ جس ذات سے لپٹ کر 50 سال تک پیوست رہا، اس نسبت کا احترام کیوں نہیں؟ کیا یہ نسبت نہیں ہے؟ ویسے تو قرآن کریم نے اس نسبتوں کا ایک تسلسل بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو مقدس بنا مکہ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی عظیم عظمت پر مبنی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے نعمت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بطور خاص ایک وہ پتھر ہے جس نے بوسے لیے ہیں حضرت ابراہیم کے قدموں کے۔ یہ قرآن کی نص ہے، اور اس پتھر کی برکت یہ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس پتھر کے قریب داخل ہو گیا اللہ اسے دونوں جہان میں امن عطا کر دیتا ہے۔ حیرت ہے، جس پتھر نے اللہ کے خلیل کے قدموں کے بوسے لیے وہ قرآن کی آیت بن گیا، اور جس وجود نے 50 سال تک نبوت کے وجود کو سہارا بھی دیا اور لباس بن کر اس کی حفاظت بھی کی اور لپٹ کر اس وجود کے ساتھ 50 سال گزار دیے ہے، یہ چھوٹی نسبت نہیں ہے۔ وہ صرف ضرورت تھی، ادھر مشیت الہی کا پورا تسلسل تھا۔ پتھر کو بطور سیڑھی استعمال کیا گیا تھا، لیکن چونکہ قدمین خلیل کو چوما ہے اس نے، وہ قرآن کی آیت بن گیا۔ تو یہی بات سے ہم نے رکھ کر کم از کم اہل علم اس بات کا لحاظ کر لیں کہ اگر نبی کے قدموں سے ایک پتھر کے لب لگ جائیں تو وہ واجب التعظیم ہو جاتے ہیں اور صاحب فیض ہو جاتے ہیں۔ تو سید المرسلین کا وجود جس وجود سے 50 سال تک صرف لگا نہیں پیوست رہا ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ روئے کائنات پر جتنی بھی فضیلتیں، افضلیتیں اور وقار ہیں، دینی تصور میں، دینی اعتبارات میں، علمی حوالوں سے، جس کی شخصیت میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، آپ کائنات بھر کی شخصیتوں کو سوائے انبیاء علیہ السلام کے کائنات بھر کی شخصیتوں کی ساری عظمتیں جمع کریں، سب تمام کو ریکارڈ پر لا کر اس کا ایک گراف بنائیں۔ جب گراف بن جائے اس کا اعداد و شمار آپ ملحوظ رکھیں، نصاب قائم کریں، تو ساری عظمتیں ریکارڈ کے طور پر لا کر اس کو ایک گراف کی صورت میں پیش کر کے ایک طرف رکھیں۔ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی وفاؤں کے تسلسل کو، لمحات کو ایک طرف رکھ لیں، پھر قرآن سے فیصلہ لے لیں۔ ہو سکتا ہے میں تو فرط جذبات میں کوئی ایسی عقیدت کی بات کر جاؤں جو قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کریم کی روشن آیات تو رکھ رکھاؤ کا اعتبار نہیں نہ کرتی، اس کی قرآن کی تو اپنی شان ہے۔ قرآن کریم نے جن حرمتوں کو بیان فرمایا ہے، یہ حوالے دیے ہیں کہ نبی کی تلیوں سے لگنے والی مٹی جو ہے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ قرآن کی آیت کا منظرنامہ بن جاتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ قرآن کی گواہی ہے کہ حرم کعبہ کی قسم اس لیے نہیں کہ یہاں طواف ہوتا ہے، مکہ کی اس لیے قسم نہیں کہ جناب والا یہاں آب زمزم ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات کی وادیاں ہیں، یہ سارے متبرک مقامات ہیں، ہر ایک کا احترام، فیوز و برکات کا ایک الگ جہان ہے، مگر اس کی حرمت کی قسم کب یاد فرمائی اللہ نے؟ جب شہر مکہ نے کہا کہ اللہ میری گلیاں تیرے نبی کی تلیوں کو چوما کرتی ہیں۔ اس قدر صاحب کردار ابو طالب ہے، اس قدر صاحب کردار ابو طالب، اس قدر صاحب کردار ابو طالب ہے، اس قدر صاحب کردار ابو طالب۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس چیز کو بیان فرمایا، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس صندوق کی شان یہ ہے تحملہ الملائکہ، نور کے فرشتے نبی علیہ السلام کے جوڑوں کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ یہ کلیم اللہ کے جوڑوں کی حرمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی حرمت، سبحان اللہ۔ پھر نالین کا اپنے اعتبار سے مقام ہے،
اور والدین کا اپنے اعتبار سے مقام ہے، نالین ہے، یہ والدین کا مقام نہیں حاصل کر سکتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین سبحان اللہ، اور حضور کے ام محترم سبحان اللہ، ولادت کے تصور میں حضور والدین کے اوس مرد البحرین کا تسلسل ہیں، اور تربیت اور حفاظت کی عظمت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 50 سالوں کے پہروں کی جو عظمت ہے، روئے کائنات میں ایسا کوئی تصور نہیں ملتا۔ تو جب وہ شخص اپنی ذات اور کردار کی حرمت میں اتنا منفرد اور بلند مقام رکھتا ہے، اس پر بھی بحث ہوتی ہے۔ اس پر بحث نہیں، ان کی عظمت کا، ان کے عرفان کا اور ان کے وقار کا اسی طرح یقین کرنا چاہیے جس طرح ہم دیگر دینی حقیقتوں کا یقین کرتے ہیں۔ اور یہ خیال کی دنیا میں بات نہیں میں کر رہا، یہ نصوص قرآن کے تسلسل میں کر رہا ہوں، کہ جہاں یعنی نسبت کی حرمت یہ ہے کہ نالین جس صندوق میں ہوں اس کی اتنی شان ہے کہ اس کو فرشتے تحملہ الملائکہ، قرآن کریم کی نص بول رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ تو جہاں سید المرسلین کا وجود ہو، تو جس آغوش میں وہ 50 سال رہے، اور وہ آغوش صاحب آغوش نے تن من دن ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی، اور 4 نسلوں کے اسماعیل ذبح کروائے ہوں، وہ چھوٹا بندہ ہے، اس کو ہم ایک شخصیت کے تصور میں پیش کریں کہ وہ بھی کوئی بندہ تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے وقت کا ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے وقت کا ابراہیم ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ایک تاریخ ہے قرآنی۔ جس وقت انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو لوگ چیلنج کیا کرتے تھے، تو آنے والے انبیاء ان معجزات کی تصدیق میں اپنا کردار دیتے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں تفصیلات بتاتا۔ تو عظمت کردار جو ہے یہ تصدیق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ انہوں نے خود کو آگ میں جھونک دیا اور محفوظ رہے، یا مال خرچ کیا، اپنے بیٹے کے گلوئے نازنین پر چھری چلائی، اسماعیل ذبح کیا، یہ ایک معجزہ تھا، اعجاز تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ قصہ پرینہ بن گیا سرزمین عرب میں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ عادت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، شعور کے خلاف ہے، اور عقل اور دانائی اور حکمت کے خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر وقت کے ابراہیم حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کیا اپنے کردار کی عظمت نے، کہ انہوں نے حق کی رضا کے لیے ایک اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی، اور ہم نے سارے اسماعیل دین حق کے لیے ذبح کروا دیے ہیں۔ یہ کردار کی وہ گواہی ہے جس کے بعد کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، اور آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعجاز اس تصدیق کی عظمت میں ثابت تابندہ ہے، اور آج بھی وہ موجود اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی نصوص نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، عظمت کردار ہیں اور وقار وفا ہیں۔ وفا کا دم تو ہر ایک بھرتا ہے، لیکن جس وفا کا تصور، جس وفا کا حوالہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے، کائنات میں ایسی وفا کا حوالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چند دن اس پتھر کو سیڑھی بنایا، اسے قرآن کی آیت اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو جس نے 50 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، وہ قرآن کی آیت کیوں نہیں؟ دراصل ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے تو سینکڑوں آیات اس حرمت کو بیان کر رہی ہیں۔ جہاں وفا کا تصور دیتا ہے قرآن، اس وفا کا پہلا عنوان ہی ابو طالب علیہ السلام ہے۔ جہاں عظیمت کا تصور دیتا ہے قرآن، اس عظیمت کی پہلی حقیقت یہ ابو طالب علیہ السلام ہے۔ جہاں قربانی اور ایثار کا تصور دیتا ہے قرآن، اس کی عظمت اور اس کے تشخص کو بیان کر کے اس کے وقار کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تو اس کا پہلا حوالہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ عظمت کی ابتدا بھی ابو طالب علیہ السلام ہیں اور انتہا بھی ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اس سے آگے اگر بڑھ کر کسی کی کائنات میں کسی کی عظمت کا کوئی تصور ہے تو بطور نص سامنے پیش کرے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مد مقابل پیش کرے۔ ان کے کردار کی حرمت کو سامنے رکھ کر کائنات بھر کے لوگوں کے کرداروں کا تعین کیا جائے، پھر ٹیلی کیا جائے کردار ابو طالبی کہاں ہے اور کردار دوسرا کردار کہاں ہے۔ تو قرآن جب کرداروں کی حرمت کو بیان کرتا ہے تو پھر کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی تشخص کے آئینے میں اپنی عینک لگا کر دیکھیں؟ ایسا نہیں ہے۔ نصوص بڑی سادہ ہیں اور بڑی واضح ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو ہیں بڑے واضح ہیں،
ان میں کوئی لک چھپ نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امت اس کردار کی حرمت میں اتر آئے جس کردار کو اللہ نے بنا قرار دیا ہے، وفا کی بنا قرار دیا ہے، ایثار کی اپنا بنا قرار دیا ہے، محبت اور عظیمت اور نصرت اور حمایت کی۔ میں حیران ہوں، لوگوں نے کہا یہ کیسے رسول ہیں، باتیں بناتے رہے لوگ۔ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا ترجمان رسالت جس نے قرآن کی ترجمانی کی اور جس نے رسالت کی ترجمانی کی، اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کر اور ارشاد فرمایا اذا قیل من خیر ھذا الورى کبیرا واکرمھم اسرتی۔ آؤ، ابو طالب سرزمین عرب پر چیلنج کرتا ہے، قبیلہ کی حرمت اور خاندانی تقدس کی بنیاد پر مجھے کوئی کائنات کا شخص ایسا دکھا دیا جائے جو عبد مناف جیسا ہو، پھر ان کی فضیلت حضرت ہاشم جیسی ہو۔ پھر فرمایا لقد حل مجد بنی ہاشم مکان النعیم والنصرتی۔ بنی ہاشم کی جو عظمت ہے، نعیم اور نصرہ ستارے بہت نیچے ہیں، ان کا مقام تو ان سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائیے، سنیے، یہ رسالت کی ترجمانی کون کر رہا ہے؟ جسے آج مولانا صاحبان کہتے ہیں کہ وہ رسالت کو جانتے نہیں تھے، ان کو معرفت رسالت ہی نہیں تھی۔ پوری کائنات کے پورے اہل علم کی معرفت رسالت کے حجم کو جمع کیا جائے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی معرفت کا ایک ذرے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وقار اسلام ہیں، وقار نبوت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وخیر بنی ہاشم احمد رسول الالہ علی فطرتی۔ کفار مکہ کے سامنے آ کر گرجدار الفاظ میں کہا کہ او کفار مکہ، تم کس دن میں ہو؟ جانتے ہو بنی ہاشم بڑے مقدس لوگ ہیں، بنی عبد مناف بڑی محترم شخصیات ہیں۔ وخیر بنی ہاشم، بنی ہاشم میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ رسول ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اس گھڑی تک یہ سرزمین عرب کا پورا جغرافیہ وحی کے نور سے خالی رہا۔ میرے محمد کے یہ لوری بھی دے رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں، ابھی رسالت کا اعلان نہیں فرمایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا، رسالت کے اعلان سے پہلے جب میں ان کو لوریاں دے رہا تھا تو اس وقت میں نے رسالت کی معرفت ان کے سامنے پیش کی۔ وخیر بنی ہاشم احمد رسول الالہ علی فطرتی۔ لوگو، یہ رسول وہ ہیں کہ سرزمین عرب جو ہے یہ ہزاروں سال سے وحی کے نور سے بے نور رہی، محمد یہ تشریف لا چکے ہیں، یہ سرزمین عرب کو وحی کے نور سے بھر دیں گے۔ یہ رسالت کی ترجمانی ہے۔ اور پھر بڑا جملہ بولا، میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں قد اتاکم من الملیک رسول فاقبلوہ بصالح الاعمال۔ لوگو، یہ صرف دعویٰ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے رسولوں کا تاجدار بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان کو اچھے عمل کے طریقے سے، ان کو پیار کی محبت کی عظمت میں قبول کرو۔ فاقبلوا احمدا، ان کو دل سے قبول کرو۔ فإن من اللہ رضاہ علیہ غیر مزالی۔ یہ نبوت کی وہ شان لے کر آئے ہیں جس کے بعد کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا، اور ان کے بعد کسی اور شخص کے لیے رسالت پھبتی نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، اس لیے یہ وہ چادر لے کر آئے ہیں، ان کو کوئی نہیں اتار سکتا۔ اس قدر صاحب کی رضا ابو طالب ہے، اس قدر صاحب کی رضا ابو طالب، اس قدر صاحب کی رضا ابو طالب ہے، اس قدر صاحب کی رضا ابو طالب۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلے ترجمان رسالت ہیں، اور پھر وہ ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوبصورت بیان فرماتے ہیں فمن مثلہ ای معمل اذا قاس الحکام عند التفاضل۔ لوگو، ان کی سیرت کا تم نے مطالعہ کیا ہے، بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خلق عظیم کس کے پاس ہے؟ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ کسی شہنشاہ کی عظمت کے مد مقابل اگر پیش کرو گے تو شہنشاہوں کی عظمتیں نیچی نظر آئیں گی، محمد کی عظمت جو ہے شہنشاہوں سے بلند و بالا ہے۔ تفاضل، جس وقت آپ مفاضلہ کریں گے، مقابلہ کریں گے،
تو ان کے قدموں کے نیچے رہ جائیں گی شہنشاہوں کی عظمتیں، محمد کریم کی عظمت ان سے بلند بالا ہے۔ فرماتے ہیں حلیم رشید، فرمایا میرے محمد کی طبع یہ ہے کہ حلم اس کا مزاج ہے، فطرت ہے، برداشت۔ رشید، اللہ اکبر، یہ صاحب رشد ہے، حکمت اس کی فکر ہے۔ عادل، یہ عادل بھی ہے، انصاف اس کی عادت ہے۔ غیر الطائشن، میں نے اس کے وجود کو دیکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں مبارک تک اس کا انگ انگ رحمت ہے۔ اور قرآن نازل ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن سے بھی پہلے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ فما یوالی الہ لیس عنہ بغافل، اس سے محبت کرنے والا تو وہ ہے جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے، جانتے ہو اس کے تمام معاملات سے وہ غافل نہیں ہے، جو تم مزاحمت کر رہے ہو یہ تمہارے گلے میں پڑ جائے گی۔ پھر کہا فَأَيَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ، لوگو یہ وہ ذات ہیں جس کی مدد کے لیے خدا اپنی ذات کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اللہ کی ذات کی مدد کا پہلا مظہر اس کائنات میں اسلام میں حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ فرمایا وَأَظْهَرُ دَيْرًا حَقُّهُ غَيْرُ نَاصِرٍ، اس کا دین جو ہے یہ غالب آئے گا، سورج کی روشنیوں پر بھی چڑھ جائے گی اس کے دین کے نور کی روشنی۔ فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَجِيَ بِصُبَّةٍ تَجُرُّ عَلَىٰ أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَافِلِ لَٰكِنِ اتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، فرمایا حالات جو کچھ مرضی تقاضا کر لیں، خون کا تقاضا کرتے ہیں، جانوں کا تقاضا کرتے ہیں، گردنیں مانگتے ہیں، ہمارے بازو کٹ جاتے ہیں، ہمیں دفنایا جاتا ہے، ریزہ کر دیا جاتا ہے، ہم ان کی حمایت میں لَٰكِنِ اتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، ہم ہر حالت میں ان کی اتباع کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ہم ان کی ہر حال میں اتباع کریں گے، اور یہ میری بات مذاق نہیں ہے، غیر التحازلی۔ اور بڑی عجیب بات کہی، فلا زال فی الدنیا جمالا لأہلہا، جب تک اس کائنات میں زیب و زینت کی روشنیاں رہیں گی تو محمد کے حسن کے جلووں کی خیرات سے رہیں گی۔ یہ ہے وہ حقیقت جو سینہ ابو طالب علیہ السلام کے اندر محفوظ تھی۔ اس لیے دوستان محترم، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم ان احسانوں کو بھول رہے ہیں، اس لیے امت جو ہے بکھری ہوئی۔ آج بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے امت آ جائے تو اس کو وحدت کی عظمت بھی نصیب ہو جائے گی، اور حمیت ابو طالب علیہ السلام کا فیضان بھی انہیں نصیب ہو جائے گا۔ کائنات کی کوئی طاقت ان کے مد مقابل نہیں آ پائے گی، یہ اللہ کا بھی وعدہ اور ارشاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا شک ان اللہ رافع امرہ ومعلیہ فی الدنیا ویوم التجادل، تم اس رسالت کے مد مقابل مزاحمت کرتے ہو، میں بلا شک و شبہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اس کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اس کے دین کی ضو افشانیاں جو ہیں آسمان کو بھی منور کر دے گی، زمین کی تہوں میں بھی اتر جائیں گی، خلاؤں اور فضاؤں کو بھی نور سے معمر کر دے گی، منور کر دے گی۔ رافع امرہ ومعلیہ فی الدنیا، اس کا دین دنیا میں بھی غالب رہے گا اور قیامت کے دن تک اس کا غلبہ جاری اور ساری ہے۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، حبیب کفار نے ارادہ کر لیا کہ اس شمع رسالت کو بجھا دیا جائے، لیکن اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اللہ اس نور کا اتمام کرے گا، اسے مکمل کرے گا۔ کائنات کی کوئی طاقت اس نور کا نہ مقابلہ کر پائے گی، نہ نور کو مٹا پائے گی۔ یہ فرط جذبات تھے ابو طالب علیہ السلام کے، جس کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے۔ حضور نے خود اعتراف فرمایا ہے کہ جب تک ام محترم رہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جب تک ام محترم کی رحمت شفقت کا سایہ میرے سر پر رہا، تب تک نہ مجھے کچھ ہوا نہ میرے دین کو کچھ ہوا ہے، اور جو ہی ان کی شفقت کا سایہ اترتا ہے تو میں مصائب اور آلام کی زد میں آ جاتا ہوں۔ آئیے آج بھی اگر دین کو مصائب اور آلام کی زد سے بچانا ہے تو بو طلبی ہو جاؤ، اسوہ بو طلبی میں مل جاؤ اور اس کو اسوہ بنا کر آگے چلو
منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ قرآن کی ترجمانی کہتے ہیں او یؤمنوا بکتاب منزل عجب علی نبی کموسیٰ او کذنون۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام پر جس طرح کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، یاتی بامر جلی، یہ ایک روشن امر جو ہے یہ محمد پر بھی آیا ہے وحی بن کر، اتاہ الوحی من عند ربہ، یہ وحی، اسے یہ نہ خیال کرنا کہ اس کی زبان کا تکلم ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو قلب محمد پر نازل ہوتا ہے، اور قلب محمد سے لفظوں کی عظمت میں ڈال کر یہ قرآن کی حرمت میں اترتا ہے۔ یاتی بامر جلی غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قرآن نے اس بات کی تصدیق کی سورہ کہف کے اندر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، یہ اس میں کوئی عوج اور کوئی کسی قسم کی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ دین قیم لے کر آیا ہے، اس کی طاقت بن کر آیا ہے۔ یاتی بامر جلی، ایسی روشن حقیقت لے کر محمد کریم تشریف لائے، غیر ذی عوج، اس میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے۔ کما تبین فی آیات یاسین، کہا اگر اس روشن حقیقت کا جائزہ لینا ہے تو پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سے لے کر توڑ تک کن فیکون تک جاؤ گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام صرف محمد کا نہیں، یہ وحی الہی ہے۔ تو گویا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہیں یہ ترجمان قرآن بھی ہیں، ترجمان رسالت بھی ہیں، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کے بھی ترجمان ہیں۔ اور جس وقت کفار مکہ نے مزاحمت کی لا الہ الا اللہ کے کہنے پر، ایک شدید شور شرابہ ہوا، تو حضرت ابو طالب السلام تلوار لے کر میدان میں آ گئے، کہا وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ، یہ کون سی باتیں کر رہے ہو، یہ کون سا گناہ ہے کہ محمد کریم یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ خیال کی دنیا نہیں ہے۔ ودین قدیم اہلہ غیر خیبی، فرمایا یہ دین تو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، حضرت عیسیٰ تک آیا ہے، اسی دین کی ترجمانی کے لیے اگر محمد کریم میدان میں آ گئے ہیں تو تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھو اے کفار مکہ، اقیموا علی نصر النبی محمد، اب یہ نہ سمجھنا کہ محمد کریم لا الہ الا اللہ کہہ کر اکیلا ہو گیا ہے، ابو طالب، اس کی اولاد، اس کی ساری نسل جو ہے اس لا الہ الا اللہ پر پہرا دے گی۔ ہم ذبح تو ہو سکتے ہیں پر لا الہ الا اللہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ ناظرین کرام، یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ میں اس ذات والا صفات کا کس عظمت کے تصور سے جائزہ پیش کروں؟ یہاں تو عظمتیں ہاتھ باندھ کر اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کے قدموں کے بوسے مل جائے اور ہمیں عظمت ہونے کا نشان مل جائے۔ تو گویا عظمت کی انتہا بھی ابو طالب ہیں علیہ السلام، اور عظمت کی ابتدا بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ہر عظمت کا وجود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مقدس وجود سے وجود پاتا ہے، اور اسی پر نصوص ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ ہمیں عظمت ابو طالب علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے۔ قرآن کی 20 نہیں سینکڑوں آیات ہیں جو عظمت ابو طالب علیہ السلام پر گواہ ہیں، اس لیے ہمیں کسی مذہب کی تراش خراش کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ہم قرآن کی سادہ نصوص سے مقام ابو طالب علیہ السلام کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس قدر صاحب کی رضا ابو طالب ہے، اس قدر صاحب کی رضا ابو